بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ یہ تین آیتیں ہیں، آیت نمبر 180، 181 اور 182۔ یہ میں نے کہا تھا نا کہ دوسرا حصہ سورہ بقرہ کا شروع ہو گیا، اور اس دوسرے حصے میں مکمل احکامات ہیں۔ اس سے پہلے حکم بیان ہوا قصاص کا۔ اگر اسلامی معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ ہے اور قانون نافذ ہے، ایک انسان نے بغیر کسی جرم کے دوسرے انسان کو قتل کر دیا تو بغیر جرم کے، اگر جرم بھی ہو تو حکومت کی قصاص کا مطلب یہ ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، تو قصاص میں قتل کیا جائے اس سے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے قانون اصول میں۔ اب یہ دوسرا ہے مال سے متعلق، وہ جان سے متعلق حکم تھا، ان تین آیات میں مال سے متعلق وصیت۔ کتنے جھگڑے ہمارے زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں مال کی وجہ سے۔ خاندان کے اندر اولاد کھڑی ہو جاتی ہے ماں باپ کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے مقابلے میں۔ نظام اللہ تعالیٰ کا تقسیم اللہ نے رکھی ہے۔ ایک ساتھ تو انسان مستقل نہیں رہ سکتا نا، کہ ہمیشہ ایک ساتھ رہے گا۔ شادیاں ہوتی ہے، بیویاں آ جاتی ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے، پھر وقت کے حساب سے انسان کو تقسیم ہونا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام۔ اگر وقت پر انسان فیصلہ کر کے الگ ہو جائے، زندگی کی ترتیب وہ ہمیشہ ہوتی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان پہلے سے اتنا ٹرین ہو، اس کا ذہن بنا ہو، اس کی سوچ مضبوط ہو، اور پھر وہ وقت کے حساب سے مال کو تقسیم کرے، ہر ایک الگ الگ ہوتا رہے، جھگڑا ہی نہ ہو۔ جب انصاف پہلے سے زندگی میں ہو، ترتیب ہو، تو جھگڑے ہی کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ کبھی ایسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور ایسا مسئلہ خاندان کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ بیویوں کے مزاج نہیں ملتے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، البتہ اپنے اولاد کی فکر بھی ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، فطری چیز ہے۔ اس کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کو کبھی کبھی ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے، پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فتنوں کی دنیا ہے، آزمائش کی دنیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک حکم دیا ہے وصیت کا۔ وصیت کے کیا معنی؟ ہمارے ہاں بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں لفظ وصیت، تاکیدی حکم۔ میں وصیت کرتا ہوں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں، اور ایک کہ میں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کے معنی ہے تاکیدی حکم، بہت زیادہ تاکید والا حکم، جو مطلب ایسا ہو کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو ایک یہ وصیت کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، ماں باپ اس کے لیے وصیت کرے کہ میرے مال کو یا فلاں چیز کو اس ترتیب کے ساتھ تقسیم کیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے۔ شروع میں یہ حکم تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ اس میں سورہ نساء کے اندر وصیت کے احکام ہیں۔ اب بعض ورثہ ایسے ہیں کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ 12 قسم کے ورثہ ہیں، 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ اب ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، اب جو وارث بن چکا ہے اللہ کی کتاب میں اس کے لیے وصیت نہیں، اس کا حصہ تو ویسے بھی مقرر ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی اپنے مال میں سے کسی کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے
تو تہائی مال میں کر سکتے ہیں، کل مال کے 3 حصے بنائے جائے، تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کی اولاد موجود ہے، نارینہ بھی ہے زنانہ بھی ہے، اب بھائی کو حصہ نہیں ملتا، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے جو رکھا ہے وہ عین انصاف ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ بسا اوقات انسان جب اپنے دماغ سے سوچتا ہے وہ تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اس آدمی نے تو میرے ساتھ زندگی پر بڑا احسان کیا ہے، اس بھائی نے بڑا ساتھ دیا ہے، اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا، اس بیٹے نے زیادہ کام میں حصہ ڈالا ہے، اس نے کم نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے، اور میں کسی کو محروم مت کروں۔ زندگی میں آدمی کا مال ہے، اپنی مرضی ہے، جس طرح چاہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا قلم ہے، میرے جیب میں ہے، یہ میری گھڑی ہے، میرے ہاتھ پر ہے، میری مرضی ہے، میں یہاں ساتھیوں میں سے کسی کو دینا چاہوں، باہر کسی کو دینا، میرا بیٹا بھی مجھے نہیں بول سکتا، میری بیوی مجھے نہیں بول سکتی، کوئی بھی مجھے، میرا بھائی میرا مال ہے، میری مرضی ہے۔ تو زندگی میں انسان اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے، جس طرح چاہے دے، جس طرح چاہے تقسیم کرے، کم کرے زیادہ کرے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لیکن پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے فتنہ کھڑا ہو، اپنی اولاد کے لیے فتنہ کھڑا کر کے چلا جائے، حتی الامکان کوشش یہ کرے۔ بسا اوقات اولاد میں بعض ہوتے ہیں ان کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، پھر بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر میں یہ کر دیے، میری بچیاں ہیں، یہ محروم ہو جائے گا۔ مطلب ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کس کی کیا مجبوریاں ہیں، کس کے کیا مسائل ہیں۔ تو زندگی میں تو انسان کو حق ہے جو تصرف کرے، زندگی میں شرعی تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں جو وراثت کی تقسیم ہے میں زندگی میں کر دیتا ہوں، مرنے کے بعد کیا پتہ لگے گا؟ زندگی میں تو یہ نہیں معلوم نا کس کا پہلا انتقال ہوتا ہے کس کا بعد میں ہوتا ہے، کون پہلے جاتا ہے اور کس کا انتقال بعد میں ہوتا ہے، تو یہ تو زندگی میں نہیں پتہ لگتا۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، اس کا پہلے انتقال ہو گیا، بیٹی ہے، بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا، شوہر کا پہلے، تو جس کا انتقال پہلے ہو گیا اس کو تو وراثت، دوسرے کی وراثت سے محروم ہو گیا نا، اس کو حصہ نہیں ملے گا، البتہ اس کی اولاد کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز۔ مرنے کے بعد یہ جو ورثہ بچیں گے جس کو اللہ نے حصہ رکھا ہے ان کا حصہ ان کو خود اگر شرعی تقسیم ہوگی، جیسے ہمارے ہاں تو کرتے ہی نہیں ہے نا لوگ، تصور ہی ختم ہو گیا، یعنی بہت کم ایسا ہے کہ وراثت کی باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے، ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ترتیب بنتی ہی نہیں، ہمارے یہاں زندگی میں سسٹم نہیں ہے۔ اگر پہلے سے ایک ذہن ہو، ایک ترتیب بنی ہو، بہت کم جگہوں میں نظر آئے دیکھنے میں کہ وہ وراثت کی تقسیم ہو جاتی ہے، وہ کرتے کرتے ساتھ رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، مل کے کام ہوتا ہے، وہ کرتے کرتے معاملہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے، جب جھگڑا کھڑا ہوتا ہے پھر ایک دوسرے سے حق مانگتے ہیں، پھر ہر ایک کہتے ہیں میرا حق۔ ابھی محلے میں ایک مسئلہ پوچھا وراثت کا، لکھ کے دیا ہم نے، تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ بھائی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کام میں والد کے ساتھ زیادہ ہاتھ بٹایا ہے، میں نے کام میں بہت حصہ ڈالا ہے، میرا حصہ زیادہ بنتا ہے، بہت زیادہ بنتا ہے، دوسرے کہتے ہیں میرے زیادہ بنتے ہیں۔ اب مسئلہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس میں لکھ دیا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے، والد صاحب جب حیات تھے مشترکہ کاروبار تھا، مل کے کام کرتے تھے، اگر زندگی میں والد صاحب نے مل کے حصہ متعین کیا تھا کہ اس نے کاروبار شروع کیا ہے اور اس نے الگ، یہ اس کا الگ سے حصہ بنتا ہے، اور وہ متعین ہو، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر متعین نہیں کیا گیا، مشترکہ کاروبار چلتا رہا، مل کے کھاتے رہے، مل کے پکاتے رہے، زندگی گزارتے رہے، اب انتقال کے بعد مشترکہ مال ہے دو، ایک صاحب آ گئے، اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، وضاحت اسلامی ہے، اور کہنے لگے مسئلہ پوچھنے۔ اب اس کو پتہ لگا کہ ہمارے سسر کا تعلق تھا ان سے، تو کہنے لگے کہ یہ وراثت کی تقسیم ہے اور میری بیوی کو حصہ نہیں دے رہے۔ میں نے کہا شرن آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، آپ کی بیوی آ کے بولے، آپ کی بیوی اپنے بھائیوں سے لڑے، نہ دے
قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے، اور زندگی میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے زندگی میں یہ مال گلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ اتنا گند ہے نا یہ دنیا، اور یہ مال اتنا بڑا فتنہ ہے نا کہ کتنا بھی ناجائز جس نے کمایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، وہ زندگی میں اس کے بچوں کے گلے پڑتا ہے۔ کبھی عبرت کی آنکھوں سے دنیا کو لے لو، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب عبرت نہیں ہوگی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وقت سمجھائے گا آپ کو۔ یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ میں نے بولا بھائی آپ کو بولنے کا، آپ تو بیچ میں آ بھی نہیں، ان کو بولو بھائی بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، آپ جانے آپ کا کام جانے، میرا کیا تعلق ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، یہ فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں تم میں سے 2 دن کسی پہ نہ گزرے ایسے کہ اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے نہ ہو۔ انسان ہے، زندگی گزارتا ہے، ادھار لیتا ہے، لین دین کرتا ہے، بہت سارے مسائل زندگی میں ہوتے ہیں، تو وہ مسائل جو مرنے کے بعد انسان کو نقصان دے سکتے ہیں اس کو لکھو، اپنے پاس ایک کاپی گھروں میں رکھ کے ادھار ہو بتاؤ یہ فلانے کا ادھار ہے، اپنی اہلیہ کو بتاؤ، بیوی کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، بھائیوں کو بتاؤ، جو بھی قابل اعتماد گھر کے افراد قریبی لوگ ہیں، یہ فلانے کا قرض ہے، یہ ہے۔ کم از کم موٹی موٹی چیزیں علم میں، کسی کو ادھار دیا ہے، اہم مسئلہ ہے، باقاعدہ ادھار معاملے، تو کسی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، بات ختم ہو گئی۔ ادھار تو کچھ چیزیں لکھنے کی ہوتی ہے، بعد میں فتنہ نہ بنے، کچھ عام چیزیں آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ میرا مال میرے لیے، میرے بچوں کے لیے مسئلہ کھڑا کر رہا ہے، ابھی سے آپ ذہن بناؤ۔ اس حالت میں دنیا سے انسان جائے کہ بعد میں بچے لڑے نہیں، فتنہ کھڑا نہ ہو۔ یہ بہت بہترین اسلامی مسائل احکامات ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو یہاں کیا بتایا، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت، کسی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، اور ٹھیک ہے موت آ گئی، تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے، ان ترک خیرن، اگر مال چھوڑا ہے، پیچھے مال ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو تقسیم کرنے کے قابل ہے، تو فرض کیا گیا الوصیت، وصیت، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے پر، حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے۔ لیکن اب والدین کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو وارث ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایسے رشتہ دار جو دور کے، شریعت میں حصہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ زندگی بھر اچھا کام کیا ہے، کوئی اور ہے، آپ دینا چاہتے ہیں ان کو، یا ایک انسان وصیت کرتے ہیں کہ میرے انتقال کے میرے مال میں سے مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، فلاں جگہ غریب ہے ان پہ لگایا جائے، اچھی جگہوں میں لگایا جائے، تو تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس کو یہ حق ہے کہ ورثہ کو دینے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ بھائی میں یہ وصیت لکھ رہا ہوں، یا میں یہ تاکید کہہ رہا ہوں کہ میرے مال میں سے فلاں جگہ پر حصہ ڈال دیا جائے۔ اب ایک آدمی نے وصیت کر لی، اس کا انتقال ہو گیا، اب پیچھے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وصیت کو نافذ کرے، اسی طرح کرے۔ وراثت کی تقسیم ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں کسی کے لیے وصیت کی تھی وہ اس میں سے الگ کر لے، وہ بھی ادا کر دے۔ اب کسی نے تبدیل کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ وہ وصیت کر کے چلا گیا، پیچھے والوں کی نیت خراب ہو گئی، یا انہوں نے کیا کر دیا، اس میں تبدیلی لائی۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پس جس نے اس وصیت کو بدلا، بعدما سمعه، سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پس مختبات ہے اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب اگر اس نے غلط وصیت کی تھی، انتقال کا وقت قریب آیا، کوئی غلطی وصیت کر دی، کسی کے حق کو مارنے کی کوشش کی کہ یہ فلاں بیٹا ہے نا، اس کو بالکل نہ دیا جائے، نکما اس نے مجھے وہ کیا، اب نہیں کر سکتے، محروم نہیں کر سکتے۔ زندگی میں آپ تقسیم کر لیں جب ہوش و حواس میں ہو، لیکن بیمار ہو گیا، اسی بیماری میں انتقال ہو گیا، یا مرتے وقت اس نے وصیت کی فلاں کو نہ دیا جائے، نہ کرے ایسا۔
منع ہے، اس میں منع کیا گیا ہے، اور میں ایسا کرے نہیں، کسی کو محروم نہ کرے۔ ٹھیک ہے اس کا نصیب ہے، اس کو مل گیا، کون سا آسمان پہ پہنچ جائے گا، لیکن کرے نہیں ایسا، کسی کو محروم نہ کرے۔ یا اور کوئی غلط وصیت کی کہ میرے مال میں سے جو ہے نا فلاں غلط جگہ پر مال لگایا جائے، کوئی ایسی ناجائز وصیت کر دی کہ غلط جگہ پر، ناجائز جگہ پر میرے مال میں سے لگایا جائے۔ اب پیچھے والے سمجھدار تھے کہ ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ ہے، یا ہمارے گھر کا فلاں ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ فلاں جگہ پر میرے مال میں، لیکن وہ جگہ تو ناجائز ہے شرعاً، اخلاقاً بھی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور پیچھے والوں نے اس میں تبدیلی کر کے اس مال کو صحیح جگہ لگا دیا، تو یہ بہت بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر دو، اب تبدیلی کر سکتے۔ اگر کوئی ناجائز وصیت کسی نے کی ہے، پیچھے والوں نے تبدیلی کر دی، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما، بس جو شخص ڈرا وصیت کرنے والے سے کجروی کا خوف کیا، کوئی غلط ٹیڑھا پن کر دیا اس نے، او اثما یا گناہ کی وصیت کر دی، کوئی غلط کام کے بارے میں بولا اور انہوں نے انتقال ہو گیا، انہوں نے ہاں ہاں کر دی، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد انہوں نے اس کی اصلاح کر دی، بجائے اس پر عمل کرنے کے اصلاح کی۔ فرمایا فاصلح بینہم، بس انہوں نے ان کے درمیان اصلاح کر دی، فلا اثم علیہ، ایسے وصیت میں تبدیلی پر گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔